बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहादुर जनरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पेपर पैटर्न का तरीका बताएंगे कि आपने इस्लामियात के पेपर को कैसे हल करना है, उसका तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले आप देखें कि आपका पार्ट 1 है, 2 है, मसलन हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम। तो आपने सबसे ऊपर वही लिखना है। मसलन हिस्सा दोम है तो आपने लिखना है हिस्सा दोम। हिस्सा दोम लिखने के बाद आप एक लाइन खींचे, जिससे ये होगा कि ये हिस्सा दोम अलहदा हो जाएगा। उसके बाद आपने ब्लू मार्कर और ब्लैक मार्कर दोनों का इस्तेमाल करना है। मसलन ये हिस्सा दोम आपने ब्लैक मार्कर से लिखा, तो आप कोशिश करें कि ब्लू मार्कर से आप तफसीली सवालात लिखें। तो ऊपर आप हेडिंग दें। मसलन आपने मुख्तसर सवालात लिखने हो तो लिखे मुख्तसर सवालात के जवाबात। मुख्तसर सवालात के जवाबात आपने लिखे। उसके बाद फिर आप नीचे 2 लाइनें लगा दें या पूरी एक लाइन लगा दें ताकि एक डब्बा बन जाए। अगर इस तरह नहीं करना तो 2 लाइनें इसके नीचे लगा दें। तो इसमें 2 कलर इस्तेमाल किए लाइनों में भी। उसके बाद फिर आप ब्लैक से जवाब लिख के जवाब नंबर 1, जो जवाब आपने लिखना हो तो सबसे पहले वो लिखें। मसलन जवाब नंबर 1 है, 2 है, 3 है, जो आपको आसान लगे। मसलन मैं सबसे पहले लिख देता हूँ जवाब नंबर 1। अब मुख्तसर सवालात में 5 सवालात आपको हल करने होते हैं। तो उन 5 सवालात में से जो भी आपको के उस दिए 7 होते हैं, 2 की चॉइस होती है, तो जो नंबर होगा उसी नंबर को आपने लिखना है। सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ लिख के जवाब नंबर 1। उसके बाद पॉइंटर लें और जहाँ पर ये जवाब नंबर 1 ख़त्म हुआ है, इसी सीध में नीचे दूसरी लाइन से आप उसका जवाब लिखना शुरू कर दें।
تو اسی طرح آپ پوائنٹر سے یہ لکھنے کے بعد یعنی تم کو فتح نصیب ہوگی، تو اس کے بعد وہ دو گروہ یہ ہیں، یہ مندرجہ ذیل ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اس کے نام پوائنٹر سے لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لکھا قافلہ ابو سفیان، دوسرا گروہ قافلہ ابو جہل۔ اب آپ نے مارکر سے یہی ہیڈنگ دوبارہ لکھنے ہیں۔ پہلا ہیڈنگ قافلہ ابو سفیان، اس میں آپ کوشش کریں کہ جہاں پر آپ نے یہ ہیڈنگ دینے ہوں تو اس کے لیے آپ کا مارکر کا خط باریک ہونا چاہیے تاکہ زیادہ جگہ نہ گھیریں، مناسب الفاظ اس سے بنے۔ تو آپ نے اس کے نیچے پھر جو ڈیٹیل ہے وہ آپ نے لکھ دینی ہے۔ لکھنے کے بعد پھر آپ دوسرا جو ہیڈنگ ہے قافلہ ابو جہل وہ آپ لکھ دیں۔ تو یہ دوسرا ہیڈنگ ہے قافلہ ابو جہل۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک سوال مکمل ہوا۔ تو حصہ اول تو اس میں ایم سی کیوز ہیں، حصہ دو میں مختصر سوالات ہیں، تو مختصر سوالات کے جوابات، اس کے بعد جواب نمبر جو بھی ہے وہ لکھ کے پھر تھوڑی سی ڈیٹیل، اس کے بعد اس میں جو آپشن ہے اس کو آپ اسی طریقے سے مارکر سے لکھ کے، مارکر سے لکھنے کے بعد اس کے آخر میں پھر ایک لائن کھینچ کے اس کو علیحدہ کر لے پوری ڈیٹیل لکھ کے۔ تو جب سوال پورا ہو جائے تو نیچے پوری ایک لائن لگا دے تاکہ ایک سوال علیحدہ ہو جائے جی۔ تو سوال نمبر ایک ختم ہونے کے بعد لائن کھینچے، لائن کھینچنے کے بعد پھر آپ لکھے جواب نمبر دو۔ مختصر سوالات ہیں تو اس کا جواب نمبر دو۔ مثلا جواب نمبر دو میں آپ کے پاس حدیث کا ترجمہ ہے یا کوئی عبارت دی ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، مفہوم لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کا شروع میں مثلا ترجمہ ہے تو آپ ترجمہ لکھیں۔ تو کوشش کریں کہ ترجمہ لکھنا ہو تو جہاں پر یہ جواب نمبر دو ختم ہے یہاں پر آپ اس کا جو آپشن دیں ترجمہ، چاہے شروع سے بھی دے سکتے ہیں لیکن یہاں سے دیں گے تو تھوڑا اور اچھا ہوگا۔ ترجمہ تو جو بھی آیت ہے اس کا ترجمہ ہے آپ لکھیں۔
یہ تو آپ نے ترجمے کا آپشن دیا اور اس کے بعد آپ نے پوائنٹر چاہے بلیک استعمال کرے یا بلو استعمال کرے، جو آپ کو اچھا لگے وہی استعمال کریں۔ تو اس کے بعد یہ دوسرا آپشن آپ مفہوم لکھیں، مفہوم لکھنے کے بعد آپ پوائنٹر پکڑ لیں یا پین پکڑ لیں، اور پین سے آپ نے جہاں تک مفہوم ہے تو اس کے نیچے دوسری لائن سے آپ شروع کریں، اس کے جو بھی ڈیٹیل ہے اس کا آپ وہ لکھیں۔ تو الی آخری یعنی کہ جتنا بھی آپ نے لکھنا ہو وہ لکھ دیں۔ اس کے بعد پھر یہ آپ آ جائیں، اگر تیسرا سوال ہو تو وہ لکھ کے، نہیں تو آپ اگلے حصہ سوم پہ آئے، تو آپ نے لکھنا ہے حصہ سوم۔ جیسے میں آپ کو یہ الفاظ لکھتا ہوں تو اسی طرح آپ کوشش کریں کہ آپ بھی اسی طرح لکھیں تاکہ آپ کا پیپر اور خوبصورت لگے۔ یہ خط نسخ میں حصہ سوم، نہیں تو آپ ویڈیو کو تھوڑی دیر روک کے تو اس کی پریکٹس کریں اور اس کو بار بار یا اسے ایک پکچر لے لیں اور اسی کی پریکٹس کریں بار بار۔ یہ حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم، یہ آپ اس کی پریکٹس کریں کہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بعد آپ پھر ایک لائن کھینچیں، یہ فٹے سے لگائیں تاکہ لائن بالکل سیدھی ہو۔ اب آپ نے لکھنا ہے تفصیلی سوالات۔ تفصیلی سوالات کے جوابات۔ تو تفصیلی جوابات، سوالات کے جوابات کا آپشن دینے کے بعد آپ پھر جواب جو لکھنا ہو وہ لکھ کے، مثلا آپ نے جواب 1 لکھنا ہو، لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ اسلامیات میں تفصیلی سوالات کے 2 جز ہوتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے جواب نمبر 1 لکھنا ہو، 2 یا 3، تو اس کا آپ جز بھی لکھیں، یہ جز نمبر، پہلے جواب نمبر، اس کے بعد جز نمبر آپ نے 1 یا 2، تو پہلے وہ لکھیں
کرنے دونوں جز ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اس میں سے جو جز پہلے لکھنا ہو تو اس کا آپ، کیونکہ سوال تو آپ نے لکھنا نہیں ہے، اس وجہ سے جواب کے ساتھ آپ جواب نمبر 1 جز نمبر 2 یا جز نمبر 1 لکھنے کے بعد پھر آپ نے اس میں جو بھی ڈیٹیل ہوگا، مثلا وہ قرآن کے حوالے سے ہو تو سب سے پہلے قرآن کا آپشن دیں، مثلا آپ سے قرآن کا تعارف ہے تو آپ لکھیں قرآن مجید کا تعارف۔ اچھا، یہ لکھنے کے بعد آپ پھر اس طرح 2 ڈاٹ لگا کے تو اس کے بعد نیچے لائن میں آپ پین سے یا پوائنٹر سے جو بھی اس کا جو ڈیٹیل ہے، مثلا قرآن مجید کا تعارف ہے تو قرآن قرأت سے مشتق ہے، یہاں سے آپ یہ شروع کریں اور جہاں تک بھی ہے تو آپ اسے پورا کرنے کے بعد پھر نیکسٹ آپشن آپ لکھیں۔ اس کے بعد جب آپ یہ پورے ہو جائے، اس کے بعد مثلا دوسرا آپشن آپ کے پاس آ جائے، قرآن کے فضائل آ جائے یا قرآن کی اہمیت آ جائے، جو بھی ہے تو آپ اس حوالے سے اس کا دوسرا آپشن آپ لکھیں گے مارکر سے، اور اس کے بعد آپ پین سے ہی باقی ساری ڈیٹیل لکھیں گے۔ یہ دوستو تو آپ کو پیپر پیٹرن بتا دیا کہ آپ لوگوں نے پیپر کو اس طریقے سے حل کرنا ہے۔ جو ساتھی محنت کرتے ہیں لیکن نمبر پورے نہیں آتے، نمبر اکثر کم آتے ہیں، انہوں نے یاد بھی کیا ہوتا ہے، ان کو لکھنے کا طریقہ نہیں آتا، تو جن ساتھیوں کو لکھنے کا طریقہ نہیں آتا وہ میرے اس چینل کے اندر اور بھی ویڈیوز موجود ہے جس میں لکھائی کا طریقہ میں نے بتایا ہے کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے، لکھنے کے اندر جو بنیادی غلطیاں ہیں اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے چینل کا وزٹ کریں، بادر جنرل ایجوکیشن یوٹیوب چینل، اس کے اندر اس کے بارے میں اور ویڈیوز موجود ہیں، اسے آپ دیکھیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔